آج کا موضوع قرآن کیا کہتا ہے ابلیس یا شیطان کے بارے میں. اس سے پہلے کہ ہم آیات میں دیکھیں کیا کہتا ہے قرآنی آیات میں ابلیس شیطان کا جہاں ذکر ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں. چند الفاظ جو مروجہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو جوں کا جوں اسی طرح اردو لینگویج میں اس کو یوز کیا جاتا ہے. جیسے کہ ابلیس، اگر میں آپ سے پوچھوں یا جنرلی پوچھا جائے کہ ابلیس کے کیا معنی ہیں تو عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے. اس کے معنی اب آج سے لکھ لیں آپ. دکھی انگریزی میں دکھ کے اندر لپٹا ہوا، ریپڈ اپ ان گریف، اس کے یہ مروجہ اس کے ٹرانسلیشن لوگ یہ کرتے ہیں ابلیس. اور شیطان کے معنی یعنی بد کام کرنے کا آپ کو حکم دیتا ہے، برائی کرنے کا آپ کو کہتا ہے کہ ایسا برا کرو. اس کے معنی لفظی معنی شیطان بس برے کام کراتا ہے جو، یا اس کو کہتے ہیں ایڈورسری اگینسٹ مین، یعنی انسان کا برخلاف، یعنی اس کے خلاف جانے والا. تو قرآنی آیات میں جو پرسنالٹی بیہیویئر یا وہ نفسیاتی طور پہ جو ان دونوں لفظوں کے معنی کے ساتھ یہ آیا ہے وہ میں بتاؤں گا. یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک ہی ذات ہے، ذات ایک ہے. یہ ابلیس اور شیطان کے معنی بتائے میں نے برائی جو کرواتا ہے، بدی جو کرواتا ہے. اور ابلیس کے معنی جو ریپڈ اپ ان گریف، جو بہت زیادہ اپنے کو دکھی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دکھ بھرا شخص کوئی نہیں. دکھ سمجھنا، دکھی ہے. یہ ایک ہی پرسنالٹی ہے شیطان کی اور ابلیس کی. مگر جب اس فیز میں ہوگا، وہ ایک فیزز ہوتے ہیں انسان کے شخصیت میں بھی، اس طرح شیطان کے ابلیس کے بھی فیزز ہیں، جس کے معنی انگریزی میں ڈیول ہے اور شیطان کے معنی ایول. ڈیول جو ہے انگلش لینگویج میں یوز کیا جاتا ہے فار ابلیس، اور ایول یوز کیا جاتا ہے شیطان کے لیے. تو یہ میں انگریزی کے بھی بتا جا رہا ہوں. اب یہ ابلیس کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، آیات میں تو میں بتاؤں گا. جب بھی کوئی شخص یا ذات، اللہ کی آیت میں تو آپ کو پہلے وہ ذات جب اللہ تعالیٰ سے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سننا، جب اللہ تعالیٰ سے کسی وجہ سے آپ کو مایوسی ہو جائے، آپ کی تخلیق ہو یا ایسی چیز جس میں آپ کا کوئی ایکشن نہیں ہے لیکن اللہ نے آپ کو یہ نقصان کر دیا، تو آپ اللہ سے مایوس ہو گئے اور وہ دکھ اللہ کی طرف سے پہنچا آپ کو. تو اس دکھ کے اندر آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگینسٹ اللہ کے اگینسٹ جاتے ہیں یا سر تسلیم خم کر کے اس کے آگے اصلاح کرتے ہیں؟ تو صحیح ہے. نہیں کریں گے تو آپ کو ابلیس جو ہے وہ اللہ سے جب مایوس ہو جاتا ہے، اس کے معنی جب مایوسی اور دکھ جو پہنچ رہا ہے اسے اللہ کی وجہ ہے، وہ اللہ کی وجہ سے وہ دکھ پہنچتا ہے اس کو. ابھی آیتیں آئیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دکھ پہنچ جائے کسی ذات کو تو ابلیس جو ہے وہ پرسنالٹی شیطان کی جو ابلیس فیز ہے وہ اس وقت حاوی ہوتا ہے. اور جب وہ انسان کی مخالفت شروع کر دے، اس کو راہ سے ہٹانا شروع کر دے، اس کام میں لگ جائے گا تو وہ شیطان ہے. یعنی روٹ کاز دکھ پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے ریبیلیس. یو کانٹ فائٹ اللہ، نو بڈی کین فائٹ اللہ. دکھ پہنچا اللہ تعالیٰ سے، اور جو اللہ کی راہ پہ کھڑا ہوا ہے اس سے دشمنی کرنا انسان، وہ شیطانی عمل ہوگا. وہ عمل جس کے تحت وہ گمراہ کرنا چاہے گا وہ شیطان ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے دکھ میں آ جائے گا، روٹ کاز اللہ سے دکھ میں آئے، جب اللہ سے اسے دکھ پہنچتا ہے تو وہ ابلیس کے سرتائے. اور انسان، ہم جتنے انسان ہیں ہم شیطان نہیں ہیں، ہم ابلیس نہیں ہیں. ہم انڈر دا انفلوئنس، یعنی ہم ابلیس، یعنی دکھ کے اندر، یعنی اس جذبے کے اندر جہاں پہ مایوسی میں لپٹا دے ابلیس، تو ہم اس کا سر تسلیم خم کر رہے ہوتے ہیں ابلیس کو. جب ہمیں وہ اپنے مایوسی میں لپٹا دے گا تو ہم سر تسلیم خم کر رہے
ابلیس کو. اور جب ہم شیطان یعنی اس کے تابع ہو کر اور جب ہم گمراہ کے سلسلے میں لگ جائیں اگینسٹ اللہ کے خلاف اور ان انسان جو اس کو پریکٹس کر رہا ہے اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں گے تو وہ شیطان کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں آپ. تو یہ جو لیکچر ہے یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا وجہ یہ کہ ہم آپس میں دشمنی نہ کریں, ہم آپس میں اس دشمن کو پہچانیں جو دشمنی کراتا ہے. ہم آپس میں دشمنی نہ کریں, ہمارے اوپر جو شیطان یا ابلیس کے وار آتے ہیں اس کی پہچان کریں کہ یہ اس وقت ابلیس کے ہم سر تسلیم کردہ ہیں, مایوسی کے اندر لپٹے ہوئے اور ہمیں یہ خیالات آ رہے ہیں اور اس وقت ہم شیطان کے اندر انفلوئنس میں جا کے ایک کاز کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں انسان کے ساتھ. تو یہ تو ہو گئے معنی ان الفاظ کے ابلیس اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن, لیکن جب ہم آیات پڑھیں گے تو اس کی وضاحت ہوتی چلی جائے گی. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیے پڑھیں گے کس طرح وہ ہمارے ساتھ, ہم کیسے پہچانیں کس طرح وہ ہمارے ابلیس بنا ہو. اس کی آیت ہے 138 کی 71, 72, 73 اور 74. یہ میں چاروں پڑھتا ہوں, اس کو سنیے. اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا بے شک میں ایک بشر کو مٹی سے خلق کرنے والا ہوں, پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں پس تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا. پھر تمام فرشتوں نے اکٹھا ہو کر سجدہ کیا سوائے ابلیس, اس نے بڑائی چاہی اور کافروں میں سے ہو گیا. اب یہ مطلب ہم کو یہ پتہ چلے گا ان آیات میں کس طریقے سے ابلیس کا وجود آ رہا ہے, کس طرح وہ ابلیس کے معنی ہے مایوسی میں لپٹا ہوا, دکھی, دکھ بھرا. تو کس طرح ہوتا ہے دیکھیے, جب اللہ نے کہا ملائکہ سے کہ بے شک ایک بشر کو میں مٹی سے خلق کرنے والا ہوں, پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں. اپنی روح پھونکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حصہ, روح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو اللہ کا ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں, یہ جو الفاظ استعمال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اس کی سینس, اس کی ایسنس, اس کا مقصد وہ پھونک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں اس بشر میں اپنی روح کا مقصد جو اس کی سینس ہے کلمات کی, جو اللہ کی کلمات ہیں, یہ الفاظ ہیں, یہ جو آیات میں جو الفاظ استعمال, اس کا جو ایسنس ہے, اس کا جو مقصد ہے اس بشر میں پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا, مطلب تم سجدہ کر دینا. تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے بشر کو سجدہ کیوں کروایا؟ کیا مٹی کو سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بشر کو جسے مٹی سے خالق کیا, جس کے اندر اللہ کے کلام کی, اللہ کی آیات کی, اللہ کی کتاب کی روح تھی, اس کو سجدہ کروا رہے ہیں اس بشر کو اللہ تعالیٰ. ہم سب انسان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے اندر اللہ کی آیات کی روح موجود ہے. یہ الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے آپ کے اندر جو روح ہے اس سے میچ ہونی چاہیے, پروگرامنگ سے نہیں. جو آپ کو پروگرام کر دیا آپ کے معاشرے نے, آپ کے خاندان والوں نے, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. جو اللہ تعالیٰ نے ہر بشر کے اندر روح پھونک رکھی ہے, جس کے لیے الفاظ جب سنائے جاتے ہیں اردو یا انگریزی یا عربی میں, وہ اس روح سے پہچانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے بات. یہ روح ہے, یہ پہچان ہے. یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کے روز ہمارے صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا. روح تو اندر ہے ہمارے, ہر بشر کے اندر ہے, چاہے وہ کوئی لیبل اپنے اوپر لگا لے, چاہے وہ جو کا, چاہے وہ کرسچن کا, چاہے وہ ہندو کا, چاہے وہ بدھسٹ کا, چاہے وہ ایتھیسٹ کا, چاہے ایگنوسٹک کا, کسی کا لیبل لگا لے. انسان, ہر انسان کے اندر روح موجود ہے اللہ کی.
روح کے معنی کلام جو اللہ تعالیٰ یوز کر رہا ہے, ورڈز ناؤ, ابھی جو سن رہے ہیں آپ عربی میں ورڈز جو اللہ کلام ہے, اس کی جو سینس ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اب جب الفاظ سنتے ہیں ہم, تو ہم تصدیق کیا ہوتی ہے, ہماری روح تصدیق کر دیتی ہے یہ صحیح بات ہے. یہ اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہر انسان, کیونکہ اندر سے ہے وہ, کوئی باہر سے نہیں جا رہی, کوئی باہر سے کوئی نالج نہیں جا رہی آپ کو, اندر ہے آپ کے روح. اس کے الفاظ, اس کے ورڈز, اس کے سینٹینسز, یہ ہم سن رہے ہیں. یہ تو اب سنیے کہ یہاں پر کیا, جب اس میں روح پھونک دوں, اس بشر میں جس کو ٹھیک ٹھاک کیا اس میں اپنی روح پھونک دوں, تو تم سجدہ کر جانا. تو اللہ تعالیٰ, لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ہے, انسان کے لیے کیوں سجدہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا فرشتوں سے؟ تو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو, جواب یہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات میں جو سینس ہے وہ اللہ کی بات ہے, اس بات پر آپ سر تسلیم خم کر دیں. ہم سب کرتے ہیں نا سر تسلیم خم, بولنے والا کوئی بھی ہو, بولنے والا میں ہوں یا کوئی اور ہو. اصل تو ہم سب اللہ کی آیت جب ہم پہ واضح ہو جائے تو ہم سر تسلیم خم کر رہے ہیں آیت کو. کسی کے بشر کے تھرو آ جائے بات تو ہم اس بشر کو سجدہ نہیں کر رہے, اس بشر کو سجدہ کر رہے ہیں آیات کی وجہ سے. تو اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کروایا روح کی وجہ سے, روح تھی نا اس بشر میں جس کو ٹھیک ٹھاک کیا, اس لیے سجدہ کروایا کہ اپنی روح پھونک رہا ہوں, ایسنس, تو اس پہ سجدہ کرو. اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ بغیر روح والے انسانوں پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں, جن پہ اللہ تعالیٰ کی آیت کی روح نہیں ہے اس پہ سجدہ کیے بیٹھے ہوئے. انسان اپنا نوکر بنا رہا ہے, بغیر روح کے لوگ ایک دوسرے کے آگے سجدے میں. اینی وے, تو اب یہ روح سمجھ, تو اب دیکھیے کیا ہوا, سب فرشتوں نے سجدہ کیا, سوائے کس نے نہیں کیا؟ ابلیس. اس کو کیوں ابلیس کے معنی دکھی. دکھ کیا پہنچا اس کو؟ دکھ کیا پہنچا کہ مطلب میں تھا بہتر, آگے آ جائے گا, اس کی پہچان آ جائے گی. لیکن اس نے یہاں دکھایا بھی, اس آیت تک بات کروں, استکبرا, اس نے بڑھائی چاہی, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں میں سو گیا. اب وہ دکھ تو اس کے لفظ ہے کہ دکھی, ابلیس جو ہے وہ دکھ, معنی تو دکھی ہے, لیکن اس نے تکبر کیا, بڑھائی چاہی. بڑھائی کیا چاہ رہا ہے وہ تو آگے آیت میں آ گیا, لیکن اسی آیت میں اگر ہم سوچیں کہ وہ بیسیکلی جو اللہ کا کلام, اللہ نے کہا تھا سجدہ کرنے کو, کس نے کہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جب ایک بات کہہ رہے ہیں تو وہ 100% سچ اور حق ہے, اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا بالکل کر دینا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید فرشتوں کو فری ول نہیں تھی. یہ پہلا پروف ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی فری ول ہے, کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کر دو اس شخص کے لیے جس پہ اپنے ہم روح پھونک دیں. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, سوائے وہ دکھ ہو جالا جسے دکھ پہنچا, سوائے جو دکھ بھرا تھا, دکھی, اس نے سجدہ نہیں کیا. وہ انسان اب اس دنیا میں آج بھی اللہ سے جو مایوس اور دکھ میں آ جائے گا وہ سجدہ نہیں کرے گا اللہ کی آیت کو, وہ ابلیس کا تابع ہو جائے گا. یاد رکھیں, میں آپ کو سمجھا کہہ رہا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ بات. ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی سمجھیں کہ اگر کوئی شخص دکھ اللہ سے آ جائے, اس کو دکھ اللہ سے محسوس کر لے کہ مجھے اللہ کا دکھ پہنچا ہے, اللہ نے مجھے دکھ پہنچایا ہے, اور وہ اپنی اصلاح نہ کرے, تو وہ سجدہ نہیں کرے گا اللہ کے کلام کو, اللہ کی بات پہ سر تسلیم خم نہیں کرے, اس روح کو تسلیم خم نہیں کرے گا, ان الفاظوں کو, کلام کو, کیونکہ وہ ابلیس کے سبمیشن میں آ جائے گا. سورہ الاسراء 17 کی 62, قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. ابلیس نے کہا, تو دیکھ کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر کرم کیا, اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے تو میں سوائے کچھ لوگوں کے ضرور اس کو اور اس کی ذریت کو دنیا دار بنا دوں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. اس اللہ نے کہا چلا جا, پھر ان میں سے جو کوئی تیری اتباع کرے گا پھر بے شک تمہاری جزا جہنم ہے, بہت جزا ہے. اب دیکھیے کون یہ ابلیس کیا کہہ رہا ہے, یہ بار بار سنتے ہیں, یہ کون اللہ تعالیٰ سے ابلیس کیا کہہ رہا ہے, کیا کہا اس نے؟ ابلیس نے کہا تو دیکھ کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر مکرم کیا, اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو میں سوائے کچھ لوگوں کے میں اس کو اور اس کی ضروریت کو ضرور دنیا دار بنا دوں گا. یہ کس سے کہہ رہا ہے؟
کون کس سے کہہ رہا ہے؟ ابلیس اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، اور آپ سے اللہ کلام نہیں کر سکتا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابلیس سے تو بات کر رہے؟ ابلیس باقاعدہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، ڈائریکٹ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تو دیکھ، کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر مکرم کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے. اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے گا تو میں اس کو دنیا دار اور اس کی ضروریت کو دنیا دار بنانا کیا ہوتا ہے؟ تو جو انوسنٹ کی لائف، جو ایڈولسنس ایسی ایج ہوتی ہے جس میں آدمی غلطیوں سے گھبرا رہا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے نا، سیکھ رہا ہوتا ہے، برائی میں بھی قدم نہیں رکھا ہوتا، تو وہ کہتا ہے دیکھو بات سنو، ابے بھائی تھوڑا سا کرو لیکن غلطی کرو، ہر چیز کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. سنا آپ نے؟ ایک دفعہ پی کے دیکھو سگریٹ، چوری کر لو، کچھ حد نہیں ہے، ایکسپیرینس دیکھو. کوئی غلط کام کو تمہیں سمجھ میں کیسے ہے غلط کیا ہوتا ہے؟ سمجھنے کی کچھ سے پتہ نہیں. عورتوں کے ساتھ لیڈیز کا، جینٹس کا تو مجھے خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ ہر غلط کام میں کہنا ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. آپ برائی جب تک کرو گے نہیں تو برائی کا پتہ کیسے چلے گا صاحب؟ اچھا یہ غلطی ہم کرتے ہیں برائی کرنے میں، جیسے برائی کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں دیکھتے تھے عادت بن جاتی ہے، اور پھر اس کا آدمی عادی بن جاتا ہے، پھر کنٹینیوس کر رہا ہوتا ہے، پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اس میں سے. تو یہ کہا تھا اس نے کہ میں اس کو اور اس کی ضروریت کو ضرور دنیا دار بنا دوں گا. مقصد یہ کہ ورلڈلی ایکسپیرینسز کرا دوں گا، سارے غلط کاموں کے ایکسپیرینسز، سب چیز کا ایکسپیرینس بنا دوں. تو اب یہ چیز سمجھیے کہ تو اللہ نے اس پہ کہا چلا جا، پھر اگر جو کوئی تیری اتباع کرے گا، اتباع، یہ دیکھیں لفظ ہے فمن تبیع کا، تبیع کا مطلب اتباع، کس کی؟ تیری اتباع کرے گا، یعنی رسول کی نہیں، اس کی، شیطان کی، ابلیس کی. جو تیری اتباع کرے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو آگے صاحب یہ ریزن سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا دار بنا کون رہا ہے؟ سب وہ کر رہا ہے، مہلت بھی مانگ رہا ہے ابلیس، اور بات چیت بھی کر رہا ہے. تو جب اتنی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ اس نے مہلت مانگ لی تو اس کو مہلت دی جا رہی ہے. الاسراء 17 اس کی 64 اور 65. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. اور ان میں سے جس کسی پر تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بھڑکا دے، اور ان پر اپنے خیالات کو اور اپنی مردانہ طور طریقوں کو درآمد کر، اور ان کے اموال اور اولاد میں شراکت کر، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. بے شک میرے بندوں پر ہرگز تیری کوئی سلطانیت نہیں ہوگی، اور تیرے رب ان کی وکالت کرنے کے لیے کافی ہے. اب جناب اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دی، اور اب یہ سننے والے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تو مہلت دی، اور ساتھ ساتھ نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہے وہ مینز یعنی ذریعہ، ان ذریعوں کے تحت تو گمراہ کر سکتا ہے. یعنی یہ مینز دیے، یعنی ذریعہ. یہ ذریعہ کیا ہے؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور ان میں سے جس پر تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بھڑکا دے. ہم ایک ایک کو ڈیل کریں گے، ایک ایک کو. یعنی سب سے پہلے ہے کہ تو بھڑکا لے جس پر تیری استطاعت ہو، جو تیرا غلام ہو، جو تجھے سر تسلیم خم کر دے، جو تیری اتباع کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی آواز سے بھڑکا دے، سٹر اپ کر دے، اشتعال میں لیا، یا آواز سے، سمجھ آواز سے. تو شیطان کی یا ابلیس کی آواز کس نے سنی؟ کون سی ایسی آواز ہے جس سے آپ باقاعدہ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں؟ آواز سے. آواز ایک یہ آواز ہے، اور یہ کیا ہے؟ آواز. میوزک کیا ہے؟ آواز ہے، ساؤنڈ. مطلب آپ یہ دیکھیں جتنے بھی ساؤنڈ کے سسٹم کے انسٹرومنٹس ہیں وہ ایک آواز کریٹ کر رہے ہیں. آواز ہے نہیں آواز. تو یہ دکھی کون ہے؟ یہ وہی ابلیس. تو آواز سمجھ میں آ گیا، آواز سے کس طرح گمراہ کر رہا ہے. صرف ساؤنڈ کی میں نے بات کی ہے، اس کے اندر جو پوئٹک سینس ہے وہ ایک الگ چیز ہے، صرف آواز. اچھا آگے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، دوسری چیز ہے، اور ان کے اوپر درآمد کر اپنے خیالات. یہ چیز سمجھیں آپ کہ خیالات جو ہیں وہ ہمارے اوپر، اکیلے میں ہم بیٹھے ہوئے
بظاہر لگتا ہے کہ جیسے یوں ہی بیٹھے ہوئے، یوں نہیں بیٹھے ہوئے آپ. کوئی آدمی خالی ذہن کبھی بھی نہیں ہوتا جب تک سوئے گا نہیں. سونے کے علاوہ جب تک جاگ رہا ہے تو اس کے ذہن کے اندر اگر وہ کام کر رہا ہے، کوئی کام کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، تو اس کے خیالات میں پلاننگ انوالو ہو گئی کچھ کام کی. لیکن ایک آدمی بیٹھ کے باقاعدہ خیالات میں چیزیں آ رہی ہیں اس کی، جس کو ہم مختلف چیزیں میں لینگویج میں استعمال کرتے ہیں فینٹیسی، وہ بھی خیالات ہیں. سمجھنا خیالات تو خیالات کو درآمد کر رہا ہے آپ کے اندر اوپر. اللہ کہہ رہا ہے تو یعنی شیطان ابلیس تو خیالات لے کے آ جاؤ اپنے اس شخص کے اوپر. تو اس کو ہم کہتے ہیں لینگویج میں انگریزی میں اسکول آف تھاٹ. یعنی آپ کے کیا خیال ہے؟ اکثر سنو آپ نے جملے باقاعدہ ہم بولتے ہیں آپ اپنا خیال بتائیے. یعنی آپ اپنا بتائیے جو شیطان نے آپ کے اندر پور کر دیا ہے وہ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے. کیونکہ اللہ کہا ہے درآمد کر اپنے خیالات سے ان کے اوپر. اپنے خیالات، شیطان سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے خیالات سے ان کے اوپر امپورٹ کر دے، درآمد کر دے لوگوں کے اوپر. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو میرے خیالات ہیں. اب آپ اپنے خیالات بتائیے آپ کے کس خیالات کیا ہے وہ ہیں عادی. تو بیسیکلی آدمی کی جو خیالات کی دنیا ہے وہ اس کی اسکول آف تھاٹ ہے، شیطان نے اس کو دیا ہے. اور کچھ لوگ بیچارے اتنے پریشان رہتے ہیں انہوں نے ناولیں لکھ دی، اتنے ان کے ذہن میں خیالات چلے جو برداشت نہیں کرتے، انہوں نے جلدی سے لکھنا شروع کر دیا. تو وہ آج بن گئے بہت بڑے رائٹر. انہوں نے سارے خیالات تھوک دیے اور ہم بیٹھ کے ان کے خیالات دیکھ رہے بیٹھے ٹی وی پہ، ڈرامے، فلمس. تو یہ ہو گیا اسکول آف تھاٹ. کس نے درآمد کیا؟ شیطان نے. تو جتنے دنیا میں مذہب کے اندر اسکولز آف تھاٹ ہیں، کہنا آپ کا کیا مذہب، کہنا میں اس مذہب سے تعلق ہوں. آپ کا کیا خیالات ہیں؟ کہنا میرے یہ خیالات ہیں. مطلب غلط ہو سکتا ہوں لیکن میرے خیالات یہ باقاعدہ میرے خیالات بتا دیں میرے خیال، آپ کے کیا خیالات ہیں. تو یہ خیالات کی جو دنیا میں چل رہی ہے زندگی، یہ کون امپورٹ کر رہا ہے درآمد؟ وہ سب شیطان ابلیس. اس کو اللہ نے کہا ہے تو ایسا کر. تو خیال یاد رکھے. نمبر 2 خیالات میں آتا ہے ابلیس. پھر ہے میسکولن مینرز، مردانی وجات وراجلک. اب یہ میسکولن مینرز جو ہیں، بہت سارے میسکولن مینرز ہیں بے پناہ. ویسے ہمارے اپنے معاشرے میں بھی یہ ہمارے انسان کی نفسیات کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم مائنر سے ایک چھوٹی سی بات پر ہم باقاعدہ لڑ لیتے ہیں، تعلقات خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم انفیریٹی کمپلیکس میں ہیں. ابلیس ہمارا دکھ کا وہ بنا ہوا ہے سرغنہ، اور ہمیں دکھ میں اور اس میں انوالو کیا ہوا ہے. لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، دکھ پہنچائے جا رہے ہیں، اپنے ذہن میں سمجھ رہے ہیں کہ کام اللہ رسول کے ساتھ تو جب ہے جب آپ کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں. اب ہے وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تو ان کا شریک کار بن جا مال کے اندر، اور اولاد وَأَوْلَادِهِمْ، اور وعدے کر ان سے. اب یہ دیکھیے مال اور اولاد، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر مرد عورت دونوں اس کے لیے جان قربان. یعنی کہ وہ ویسے تو مال تو ایک جائز طریقے سے کما سکتا ہے آدمی، ہے نا، جائز طریقے. لیکن آپ ناجائز طریقے سے اللہ کا باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، غلط طریقے سے مال مت کھاؤ. تو اس باطل طریقے سے مال کھانے میں آپ کا شریک کار کون بن رہا ہے؟ شیطان. وہ شیطان شریک کار بن گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے تو ان کو شریک کار بنا سکتا ہے. ہر غلط ربا کھا رہے ہیں آپ تو آپ شیطان کے ساتھی بن. اللہ کا شیطان نے چھو لیا. تو اس طرح کی بات سمجھ لیں کس طرح وہ شراکت کرا رہا ہے آپ کو آپ کے مال کے ساتھ. اور اولاد کو دیکھیں آپ کہ اولاد کا قتل کر رہے ہیں آپ. بلیو کریں قرآن میں لکھا ہے اپنی اولاد کا قتل مت کرو. تو آپ سمجھنے سے یوں قتل کر دیا نو. تو اولاد یہ سمجھیے جذبات آپ کے ساتھ جو تعلق ہے بچے کا اور آپ کا وہ ہے جذباتی تعلق. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا اس کو اس طرح کر دینا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نا امیدی ہو جائے. ہمیشہ یاد ہے کہ سب چیزیں بچپن میں ہوتی ہیں اور ایک 5 سال میرے خیال 6 سال 7 سال پتہ نہیں کیا عمر ہوتی ہے بچے کی سائیکی مکمل ہو جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے آگے وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور یہ جو وعدے کرتا ہے شیطان سوائے غرور نہیں، دھوکا. اردو میں غرور کے معنی ہوتے ہیں دھوکا، انگلش میں ہوتا ہے ڈیلیوژن. اینی وے تو اللہ کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے بندے ہرگز تیری ان کے اوپر سلطانیت اتھارٹی نہیں ہوگی اور تیرا رب جو ہے وہ وکالت کرنے کے لیے کافی ہے. کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ توکل جو کرے گا، آیات کی ایسنس پر عمل کرے گا زندگی میں اور پہچان لے گا کہ یہاں پر شیطان کا وار میرے پاس آ رہا ہے، یہاں شیطان میرے اندر نفسیات میں انٹری کر رہا ہے اس سچویشن پر، تو اس پہ اس کی اتھارٹی نہیں ہے. یہ ہے پوری ایکسرسائز، اس پورے لیکچر کا مقصد کی اس کی پہچان. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے بے شک میرے بندے
میرے زر تسلیم کمدہ میرے نوکر اللہ کے نوکر, ان پر تیری ہرگز اتھارٹی نہیں ہوگی سلطان, ہرگز اور ہرگز اتھارٹی نہیں ہوگی اس شخص پر جو اللہ کی آیات کو سمجھ کر اس کی پہچان کر لے کہ یہاں پر شیطان کا وار آ گیا, یہ شیطان آ گیا ہمارے بیچ میں, اس وقت پہچان لے سچویشن کے اندر کہ اس وقت جو ہے مسئلہ کچھ اور ہے, تو پھر اس پہ اس کی اتھارٹی نہیں, ورنہ تو وہ اتھارٹی بنا بیٹھا ہے, کرائے چلا جا رہا ہے آپ سے, جو دل چاہے کرایا جا رہا ہے آپ سے. سورہ الاعراف 17ویں آیت, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یہ کنٹینیوس ابلیس اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں, یہ یاد رکھیں, اور باقاعدہ باتیں کہہ رہے ہیں. پھر میں ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا, اور تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. بتانے کا یہ سوال یہ کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ابلیس نے کہا پھر میں ضرور ان کے سامنے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے, ہر طرف سے آئے گا, اور تو ان کو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ سامنے سے کیسے آتا ہے, پیچھے سے کیسے آتا ہے, دائیں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے, بائیں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے شیطان. یہ ابلیس کس طرح, اب یہ دشمنی کیسے کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اس پر, اس کے مقابلے میں اس کو کرم کیا تو کہہ رہا ہے اس کے میں آگے سامنے سے آؤں. سامنے کیسے, جو آپ زندگی گزار رہے ہیں آگے, آپ ایک زندگی میں آپ کی ایک لائف صبح دوپہر شام ایک ٹائم گزر رہا ہے, تو ہر سچویشن میں جو آپ آتے ہیں, ابھی جیسے ہم بیٹھے سن رہے ہیں یا آگے جو لائف چلی, تو کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں مجھ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ میں صحیح ڈیسیجن لے لوں یا غلط ڈیسیجن لے لوں, یا شیطان کی اتباع کر لوں اس وقت, یا میں اللہ کی بات کو مان لوں. تو اگر میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا اور شیطان پر ڈیسیجن لے لوں گا تو شیطان سامنے سے آن کے غلط کام کرا جائے گا. تو وہ سامنے سے آتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, وہ سامنے سے جب آپ کی غلط ڈیسیجن آپ نے لے لیا تو وہ آپ کے پیچھے چلا گیا میموری کے اندر, غلط کام, غلط ایکشن, تو اس کی ری اکرنس ہوئی, اس برے کام کا ری اکرنس ہوا, تم نے تو فلانے وقت تو یہ غلط کیا, کہاں بیٹھے ہو, تو یہ پیچھے سے آ گیا لے کے. پرانا ال اور ہرٹس, پرانے ال ہرٹس سامنے لے آتا ہے, پھر اس کا ایک دور لے آتا ہے. ابھی تو آگے سے ہم بچ رہے تھے, وہ ایک دم پیچھے سے لے آئے کہ تم تو یہ کرے بیٹھے ہو, تم کیسے صحیح کر سکتے ہو, تمہارے ساتھ تو یہ دکھ ہوا ہے, تمہارے ساتھ یہ نقصان ہوا ہے, تم اس لیے دکھی ہو کہ تمہارے ساتھ یہ ہو چکا ہے, تو پیچھے سے باتیں لے آئے جو گزر گئی ہیں. آگے سے بھی غلط ڈیسیجن کروا رہا ہے, پیچھے اگر تم صحیح کرنا چاہو تو پیچھے سے لے کے آ گیا تو یہ جال آپ کے اوپر لے آتا ہے. تو آگے سے پیچھے سے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. دائنے کے بارے میں کیا, یہ بھی یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے رائٹ یعنی صحیح, اور ایک ہوتا ہے لیفٹ یعنی غلط. یہاں عربی میں جو ورڈز ہیں ایمانی و شمائل کے معنی رائٹ کے بارے میں, رائٹ کیا چیز ہے, رائٹ ہینڈ نہیں, رائٹ صحیح کیا ہے, اور لیفٹ کیا ہے, اس کے بارے میں وہ بتا رہا ہے. مثال کے طور پہ کہ آپ کو رائٹ, ہم اگر قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو ہم کو بہت سی باتیں معاشرے میں رائٹ سمجھی جاتی ہیں, صحیح سمجھا جاتا ہے, جبکہ وہ صحیح نہیں ہے. تو ہر انسان کو ابلیس شیطان نے ایسے کام کروا رہا ہے بغیر روح کے, روح مائنس کر کے ہر کام کرایا جا رہا ہے. وہ سمجھ لی سب قرآن کی تلاوت لے لیں نا, بلیو کریں, اتنی بڑی اتنی عجیب سی بات ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کا, دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے بغیر معنوں کے آپ سمجھے ہوئے, سوائے اللہ کی کتاب. پڑھ رہا ہے عربی میں, کیسی زبردست اندھیرا ڈال رکھا ہے لوگوں نے کہ سمجھ نہیں دیں, اور اگر سمجھ میں آئے بھی تو اس کے اوپر عمل نہ کرے. تو یہ سب شیطان جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جو صحیح ہے باقاعدہ قرآن پڑھنا, مگر سمجھ کے نہیں پڑھو, معنوں سے تدبر کر کے نہ پڑھو. تو یہ چیزیں جو ہے یہ شیطان کرا رہا ہے کہ صحیح سمجھا تو یہ رائٹ بتا رہا ہے. اسی طرح غلط لیفٹ کے بارے میں, تو ایک دنیا میں ایک گروپ کہلاتے ہیں رائٹسٹ اور لیفٹسٹ. رائٹسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فار گاڈ ہیں, اور لیفٹسٹ سمجھتے ہیں کہ ہم اگینسٹ گاڈ ہیں. دونوں اگینسٹ گاڈ ہیں, کیونکہ رائٹسٹ کو بھی نہیں معلوم کہ اصل رائٹ کیا ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ رائٹ آدمی وہ ہوگا جب اللہ کی آیات سے وضاحت ہوگی تو سمجھ میں آئے گا رائٹ کیا ہے, ورنہ شیطان نے رائٹ بتایا ہوا ہے. جو آپ کی ذہن میں رائٹ ہے وہ بھی رائٹ نہیں ہوتا بعض دفعہ, جب تک آیت سے وضاحت نہیں ہوگی وہ رائٹ بھی رائٹ نہیں ہے, لیفٹ بھی لیفٹ نہیں ہے. ابلیس جو ہیں وہ سمجھ لیں معاشرے میں جتنے رائٹ اور رانگز ہیں, لیفٹ رانگز ہیں, نارمز ہیں, نارمز کہتے ہیں اسٹینڈرڈ جو بنے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں.
رائٹ بھی وہ بتا رہے ہیں، لیفٹ بھی وہ بتا رہے ہیں. آیات سے تو وضاحت ہو نہیں رہی ہے ابھی. دائیں بھی آ گیا، بائیں بھی، لیکن ایک جگہ سے نہیں آتا. شیطان وہ ہے اوپر سے نازل کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. آیات دائیں سے بھی آ جائے گا، بائیں سے بھی آ جائے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، سامنے سے آئے گا، لیکن اوپر کا سے اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل کر رہا ہے. آیات وہاں سے نہیں آ سکتا. یاد رکھیں، سب جگہ سے آ رہا ہے. سورہ الاعراف 7 اس کی 16 آیت. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا، اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا ہے تو میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے اکسا دیا. کس چیز کے ساتھ اکسایا؟ شیطان کو آواز سے. اور کیا کس سے اکسایا؟ خیالات. ویری گڈ. خیالات سے، آواز سے اور مردانی وجہ سے. دیکھ رہے ہیں کتنا اٹینٹیو ہے، دیکھ رہے ہیں شیطان سے. تو اللہ نے کہا، اب شیطان نے کہا ان چیزوں تو، کیونکہ ان سے کیا جب میں دیکھوں میں آواز سے آپ کو متاثر کر دوں تو میری میں بن رہی ہے. انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آپ سے. میں اپنے خواہش جب امپوز کر دوں آپ کے اوپر تو میری میں بن رہی ہے. دھوکے میں ہوں میں بیسیکلی، استغفر اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہی چیزیں جسے تو اکسا سکتا ہے. تو اپنی آواز سے، اپنے خیالات سے درآمد کر لے، آل اولاد سے اس میں شراکت کر لے. وہ جو آیت پیچھے ہم نے پڑھی تھی اسی کے اللہ نے، شیطان نے یہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے اغوا کر رہا ہوں، یعنی میں تجھے لالچ دے رہا ہوں یا میں تجھے اکسا رہا ہوں. یہ اللہ نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تو نے ایک نافرمانی کری ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دے رکھی ہیں. آواز دے رہی ہے. اب آواز اچھی اگر کسی آدمی کی ہو یا ساؤنڈ ہی سے کیوں آدمی گمراہ کرے؟ آواز اچھی ہونا کوئی غلط بات تھوڑی ہے، لیکن اس کا یوز اس پہ بات آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا میں تجھے اکسا رہا ہوں، بلکہ شیطان نے الزام لگا دیا اللہ پہ کہ تو نے یہ مجھے اکسا لیا ہے ان چیزوں سے، لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں، مجھے مہلت دے دے. تو ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ. لأقعدن لہم صراطک المستقیم. میں تیرے سیدھے راستے پر ضرور لوگوں کے لیے بیٹھ جاؤں گا. ہم 5 times a day نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی. تو میں ایسی جگہ جا کے بیٹھوں نا کہ جہاں پر لوگ آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں میں ضرور بیٹھوں گا تیرے صراط مستقیم، جہاں سے تیری بات پتہ چلے وہیں بیٹھوں گا میں جا کے. ہم سمجھ رہے ہیں جوا خانے میں وہاں نہیں ہے، وہاں تو اس کے شاگرد کام میں لگے ہوئے ہیں. بالکل سارے کام، فراڈ، چیٹنگ، سارے وہ چھوڑ رکھا اپنے سارے سرغنوں کو. لیکن جہاں سے یہ مجھ سے خوف ہے کہ یہاں سے میری ذات کھل جائے گی وہیں بیٹھا ہوا ہے وہ. لیکن آج کے بعد سمجھیں کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید بہت قریب نزدیک رکھا ہوا ہے. پہلے خود دیکھیں، خود سمجھیں، اپنے شیطان کے ساتھ جو انٹیمیٹ ہے دوستی میں اپنے ساتھ اس کو اس سے چیک کریں اور پھر جا کے پوچھیں آیات. ایسے نہ جائیں آنکھیں بند کر کے. تو اس طرح بیٹھے ہیں صراط مستقیم پہ.